سب سے پہلے تو جو دہشت گردی اور یہ اہم جو معاملات ہیں ان کی طرف آتے ہیں. سینیٹر صاحب، آج وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا ہے یا ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم نے 1971 کا بدلہ لے لیا ہے بھارت سے. آپ اس بیان سے متفق ہیں؟ آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ ہمیں تو جی 71 کا جو بیان پڑھایا گیا ہے پہلے وہ بتا دے کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں تو جو تاریخ پڑھائی گئی ہے اٹس لٹرلی سم تھنگ ٹو لاف ایٹ پاکستان اسٹڈیز. تو ہمیں پہلے یہ بتائے کہ جو 71 کی تاریخ ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تو ہم پھر ابھی والی تو آنکھوں سے دیکھ لیا تو دیکھ لیں گے کہ کیا ہے اور کیا نہیں. البتہ اللہ نے عزت دی ہے. 71 میں ہم زندہ نہیں تھے، ہمیں ان کا نہیں پتہ. اور تاریخ آپ کا پتہ ہے کہ ہسٹری از ریٹن بائی زورور لوگ، پیپل ان فری ورلڈ. ان پاکستان یو کین ناٹ ٹیپ ان سم پلیسز. اگر وہ باکسز آپ کے سامنے آتے بھی ہیں تو اگر آپ ادھر ٹیپ کریں گے تو یو اسٹارٹ انٹرنگ ڈارک ویب اینڈ دین یو مائٹ گیٹ لاسٹ. تو ادھر کی بات کر لیتے ہیں. اللہ نے عزت دی ہے اور اب اس عزت کو بچا لے. نہ یہ جنگ تھی نہ جنگ ہوئی، خدا نہ خواستہ جنگیں یہ نہیں ہوتی. یہ تو بس ایک حملہ ہوا اور ایک حملہ جواب ہوا اور پھر مثال راکٹ ڈیفیوز ہوئے یا جہاز لگے اور ادھر ایک حملہ ہوا، ختم. خدا نہ خواستہ جنگ یہ ہے جو اسرائیل کر رہا ہے. ٹرو آؤٹ کنٹینیوس جنگ ہے نا جی، ایک قوم کی نسل کشی ہو گئی ہے، اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا. افسوس ہے ٹرمپ بھی پیس آئیکن بنا ہوا ہے لیکن اس کو بھی غزہ پہ ترس نہیں آتا، بلکہ الٹا کہتے ہیں کہ نکالو، باہر نکالو، جگہ بنا کے دو اور مطلب کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھوک کی وجہ سے، بچے اور عورتیں اور سب، مطلب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. میں یہ جو بیٹھے ہوئے نا پنے خان جنگ اور جنگ، اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو، اللہ کبھی نہ کرے کہ جنگ ہو. اور ماحول کو بدلو. صحیح ہے. جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. Have ever been a war a solution to anything? یا دوسری طرف has any war brought peace with it? No. بس ہو گیا. اب میرے خیال میں دونوں اطراف یہ ختم ہونا چاہیے. اب ایک اور نیا چیلنج ہے. یہ تو چیز تھی، ایک چیپٹر تھا وہ ختم ہو گیا اور پیج پلٹایا گیا. اب ایک پراکسی وار ہے کہ جو دو اہم بڑے صوبوں میں ہیں پاکستان کے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا. اس چیلنج کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ کوئکر، ویری کوئکر. دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ جذبات لانا ہوگا. جو ڈرون پنجاب کی طرف اڑتے ہیں اور اس کے جس طرح کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، وہ جذبات اور احساسات اب ہمیں لانے ہوں گے، کیونکہ ڈرون تو اڑ رہا ہے نا. ہندوستان سے ہو، افغانستان سے ہو، اپنی سرزمین سے خدا نہ خواستہ ہو، وہ لاہور میں گرے، پنجاب میں گرے، وزیرستان میں گرے، خوزدار میں گرے، جہاں گرے. پہلے تو میرے خیال میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ تمام یکجہتی، تو تمام تر کو اس پہ تو کم سے کم یکجہ ہو کہ ہمارے جذبات ایک جیسے ہیں. اگر وہ ڈرون پنجاب میں لگتا ہے، اگر وہ ڈرون کشمیر میں لگتا ہے، اگر وہ ڈرون وزیرستان میں لگتا ہے، یا اگر وہ ڈرون کہیں اور لگتا ہے، احساس ہم نہیں ہے، ایک ہونا چاہیے جو نہیں. اور پراکسی واز ہمارے زبان میں بولا جاتا ہے کہ جب آپ ایک انگلی دوسری کی طرف پکڑتے ہیں تو یو آر پوائنٹنگ 3 towards your own self. So this proxy war has been an issue since 1947. اچھا، اب اس کے بھی دو چیپٹر on one side and since 1970s جب ہم امریکن جہاد اور اس میں پڑ گئے تو یہ پراکسی وارز ہم نے کھل گئی ہمارے خلاف، دونوں طرف کھل گئی ہمارے خلاف. صوبہ ٹو صوبہ بات کرتے ہیں. اب بلوچستان میں جو ایشو ہے وہ ہے BLA. دیکھیں رویے بدل گئے نا. ابھی مسئلہ ایک ہی ہے. اس مسئلے کو دیکھیں، یہ آج کا نہیں ہے، لیکن ان کے حل ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. ایمل صاحب جو میں بات کر رہی ہوں نا کہ بلوچستان میں BLA ہے مثال کے طور پہ، تو وہاں پر ایک ایشو ہے مسنگ پرسنز کا. انسرجنسی ادھر ہے، انسرجنسی ادھر ہے. ڈیفرنٹ حل تو کریں گے تو یہی تو تباہی مچا رہے، یہی تو 50 سال سے تباہی مچا رہے کہ آپ ایک انسرجنسی کو پیار سے دیکھتے ہیں، ایک انسرجنسی کو نفرت سے دیکھتے ہیں. بلوچستان میں ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ BLA کے کہتے ہیں کہ اسپانسر ٹیررزم ہے، جو کہ بھارت اس پہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پیسہ بھی لگاتا ہے، ویپنز بھی دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں. اس کے حل کا طریقہ کچھ لوگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے فورسفل.
کچھ لوگ اس کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے, جو ناراض بلوچ ہے, ان کو منائیں, مین سٹریم میں لائیں. اس آپ دونوں کی کس کون طرح سی مین سٹریم میں لائیں؟ جس طرح آپ نے طالبانوں کو پختونخوا کا صوبہ پکڑایا ہوا ہے, اس طرح مین سٹریم کرے. مطلب بات چیت نہ ہو, یہ آپ کا مطلب یہ ہے؟ I'm just clearing up my mind. یہ تو سارا کوئی دیکھے گا آپ کا الحمدللہ ایک ایسا پروگرام چلاتے ہیں پورا دنیا. تو یہ کس طرح کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سوات کا ایک طالبان کا بندہ بالکل بندوق کی ایک تصویر, آج وزیر ہے, ادھر 3 دفعہ پی ٹی آئی سے ایم پی اے اور وزیر ہے, وہی بندہ, میں نام نہیں لوں گا, آپ پہچانتی ہوں گے. جس نے بندوق اٹھائی ہے اس کے سے تو بات نہیں نہ ہو سکتی, تو وہ تو ریڈ لائن کلیئر یہ ہے. اس کا اگر آپ دیکھیں مین سٹریم لیکن کی لوگ پالیسی جو ختم سوال, کریں, یہ ذہنیت ہے. وہ ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. دہشت اب گرد جو بھی خیبر ہو, پختونخوا میں ہے, جو دہشت کہ گرد جو بھی ہو, جس رنگ کا بھی ہو, گڈ ہو, بیڈ ہو, ان کا پروکسی ہو, امریکہ کا پروکسی ہو, افغانستان کا پروکسی ہو, ہندوستان کا پروکسی ہو, جس کا بھی پروکسی ہو جو یہ کام کرنے میں ملوث ہو, میں اگر خدا نخواستہ یا آپ بندوق اٹھا کے اسلام آباد میں کھلے عام لوگوں کو ماریں گے, ہمارے خلاف کیا ہوگا؟ نہیں, ہم کیوں بندوق اٹھا کے ماریں گے؟ خدا نخواستہ ایک آئین ہے, میں نے پہلے کہا خدا نخواستہ, خدا نخواستہ میں یا آپ بندوق اٹھا کے اسلام آباد میں لوگوں کو ماریں گے, کیا ہوگا ہمارے خلاف؟ صحیح ہے. لیکن ایک اور سوال ہے ادھر ایک سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ جو آدمی بیٹا بیٹی وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ہمارا باپ کہاں گیا, 24 سال ہو گئے ہم نے اس کو دیکھا نہیں, ہمارا بیٹا غائب ہو گیا گھر سے, وہ کرنا ہے. کلیئر کرو کیسے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری, اسٹیٹ از ریسپانسبل فار ایوری سٹیزن آف ہز. ہاں ایک بندہ غلط ہے, بتاؤ غلط ہے, عدالتیں ہیں, کس سے ہیں, ٹھیک ہے. مسنگ پرسن یہ تھا بھائی, صحیح ہے. اچھا وہ اب کلیئر ہو گیا ہمارا. اب ادھر آ جاتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف. اب ادھر جو دہشت گردی ہے یا جو بھی ہے کہ بھائی ڈرون ٹی ٹی پی نے مارا یا جو بھی ہوا, اس حوالے سے, اس صوبے کی دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں افغانستان کی حکومت کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو لگتا ہے؟ اور اس کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہے تو میکینزم کیا ہوگا پھر؟ بی گھر سے باہر چھوڑ دو, آپ گھر کے باہر نظر ڈال رہے ہو, گھر کے اندر تباہی ہے. پہلے جو گھر کے اندر بھائی 40,000 لوگ آپ لا کے ریکنسیلیشن نیشنل ایکشن پلان کے بعد, وہ ایک چہیتا ہینڈسم آیا تھا جو لوگوں کو یا راستے پہ لے کر جا رہا تھا یا گمراہ کر رہا تھا, وہ 40,000 لوگوں کو لا کے یہاں پہ سیٹل کرایا ہے. تو انہوں نے تو نکال بھی دیے بہت سارے. کس نے؟ اس حکومت نے. کدھر نکالے؟ وہ جو انڈاکیومنٹڈ افغانز ہیں ان کو واپس بھیج رہے ہیں, نکالو ملک سے باہر. افغان بیچاروں کو اب تباہی ہو رہی ہے نا, انہوں نے دہشت گردوں کو ٹی ٹی پی کو لا کے یہاں پہ ری سیٹل کرایا. بی بی دس از آن ریکارڈ. And he was the only one making decisions. I am not saying he was the only one. He was the one who was given all the royalties for taking these decisions. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کیے ہیں, صحیح ہے, جس نے بھی کیے ہیں, کیا ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان میں واضح لکھا ہے کہ دہشت گرد کے سہولت کار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آنٹ دے سہولت کار اب تو دہشت گرد, اور یہ نیشنل ایکشن پلان اس سے پہلے بنا ہے. تو جب کنٹینیوٹیز نہیں ہوگی کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. ملک کے اندر کنٹینیوٹی لائیں, حقیقت سچ سننے کی کوشش, سننے کی اپنے آپ میں ہمت پیدا کریں, اور جھوٹ سے نکل کے سچ پہ آئیں. سچ پہ آئیں گے تو یہ مسئلے حل بھی ہو جائیں گے, سچ پہ نہیں آئیں گے مسئلے حل نہیں ہوں گے. گڈ بیڈ کا تضاد ملک کے اندر نہیں کریں گے, مسئلے حل نہیں ہوں گے. افغانستان چھوڑ دے, ہندوستان چھوڑ دے, الحمدللہ ہماری اچھی فوج ہے, تمغے ماشاءاللہ 4 سٹار 3 سٹار 5 سٹار, اور بہترین فوج ہے. فارگیٹ اباؤٹ افغانستان, فارگیٹ اباؤٹ انڈیا. بس زندگی گزر رہی ہے, لیکن یو وانٹ اے سولوشن, یس وی ہیو سولوشن. fix our own house and order first. تھینک یو. آئین پہ مکمل عمل کریں, آئین سب کے لیے برابر ہو, ایک شفا انتخابی اور جمہوری نظام لے کر آئے. بڑا مشکل ہے جس پہ عوام, تو آپ تو پاکستان, مطلب کہ پھر پاکستان نہیں بڑھ سکتا. نہیں, میں تو آپ کو ریالٹی بتا رہی ہوں. میں آپ ریالٹی بتا رہے ہیں, تو ہے یہ آپ ریالٹی بتا رہے ہیں اور میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. اب نہیں جاتا تو وہ تو اٹس ناٹ آور ہیڈ ایک, ہم تو ایک عام بندے ہیں جو چلا رہے ہیں, ان کی ہیڈ ایک ہے. لیکن چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امن کا ضامن ہر بندہ, ہر شہری, وزیرستان کے چلغوزے کی طرح ہر وزیر اور ہر مسجد محفوظ ہوگا.
تو انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. بلوچوں کے کیا تحفظات ہیں؟ بی ایل اے کیوں بنا؟ اس پہ نہیں جاتے؟ حق چاہیے نا ان کو. تو آپ کیوں ادھر ہی نہیں آ دیتے؟ گئے جو میں پوائنٹ اٹھا رہی تو تھی. کیوں نہیں حق دو نا. جو اب دیکھو دونوں چیزوں کو الگ کرو. ادھر مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے آڑ میں حق بھی ختم کر دو اور حق کے آڑ میں دہشت گرد, اور پھر ہم تو اس ماحول میں پیدا ہو کے 38 سال تک پہنچ گئے ہیں. تو ہمیں تو یہ سب سمجھ ہے. بھائی حق دو, گیو دیم دا گیس رائلٹی. وائی ناٹ گیو, مطلب کیوں نہیں دے رہے؟ پختونخوا کو اپنے رائلٹیز کیوں نہیں دے رہے؟ پختونخوا کو اپنے حق کیوں نہیں دے رہے؟ آج بھی میں نے بات کی 50 54 55 60 وزیر کیا کر رہے ہیں وفاق میں؟ سی ڈی اے بھائی وزیر چلا رہے. اسلام آباد لاؤ, نظام لاؤ بھائی, میئر نظام لاؤ, ہر جگہ بنیادی نظام لاؤ, اختیار دو, پیسے دو ان کو, ان کے اختیارات صوبوں تک پہنچاؤ, صوبوں سے ضلعوں تک پہنچاؤ. یہ جو ادھر جو یہ وہ بنے ہوئے ہیں, مثال پیسوں کے کارخانے بنائے گئے ہیں کل, یہ اسمبلیاں, ان سے یہ پیسوں کے معاملات مکمل طور پہ ختم کرو.